الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، یہ مختلف ہماری سیریز چل رہی ہے ایپیسوڈ کی۔ آج یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ اس بارے میں ہے کہ شیعہ کے عقائد غلط ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکر کھاتے ہیں۔ شیعہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ اماں عائشہ صدیقہ اور بی بی حفصہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ متقیہ نہیں تھیں اور فرمان بردار بھی نہیں تھیں، اور وہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کے روایت سے کہ وہ عین ٹائم پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور وہ اماں عائشہ صدیقہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارنے کے لیے آئے تھے، بیماری کے ایام گزارنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے ایک دوائی پلائی تھی، اور اس میں وہ زہر تھا، زہریلی دوائی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پلائی، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ دوائی پلانے کی، اور وہ حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری کا۔ آپ یہ دیکھیں وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 542 ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوائی ڈالی جب آپ بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے منع کرنے لگے، اشارہ کرنے سے منع کرنے لگے کہ میرے منہ میں دوا مت لگاؤ۔ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہر ایک بیمار دوا سے کراہت کرتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ دیکھیں ان الفاظ پر غور کریں، دوائی تو ڈال دی، اس کے باوجود زہر اگر وہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ نہ ہوتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں نے تم کو منع میں کرتا رہا کہ میرے منہ میں دوا مت لگاؤ، لیکن تم نے نہ سنا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہم یہ سمجھے کہ آپ کا منع کرنا ایسا ہی ہے جیسا ہر ایک بیمار دوا سے کراہت کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ اگر یہ اس دوا کے اندر زہر تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب کہ دوا تو کوئی اشی تھی نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے آرام بھی ملا، فائدہ بھی ملا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ دوا حضرت عباس کے علاوہ اوروں کے منہ میں ڈالو، تو ان میں بھی ڈالا گیا، تو کوئی تو نہیں مارا، کسی نے وصال نہیں کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افاقہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دوائی تھی، زہر نہیں تھا، جیسا کہ اللہ یاری اور شیعہ لوگ جو ہے نا، یعنی کہ حد یہ ہے کہ وہ حدیث جو جس میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو پورا بھی نہیں پڑھتے، اور ایک دم جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر عائشہ صدیقہ نے اور حفصہ نے جو ہے نا وہ زہر دے دیا تھا، نعوذ باللہ منہا۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس حدیث ہے کہ الفاظ ہیں فلما افاق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، شفا ملی، فائدہ ملا اس سے دوا سے، قال الم انحکم ان تلدنی، تو مجھے چھوڑ دو۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ بندے جو ہے نا یہ جھوٹ ملاتے ہیں، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور حدیث میں یہ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے جھوٹ موٹ ملا کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھیے یہ 541 کتاب المغازی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا، اس کا مطلب کہ زہر نہیں تھا، ورنہ دوا سے ہی نقص آپ کو زیادہ مزید جو ہے نا طبیعت بگڑ جاتی۔ تو جھوٹ کے بہت جھوٹ بولتے ہیں اللہ اور شیعہ بھائی جو ہے نا یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔
وہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ حضرت علی کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شان میں وہ سندیں ہوتی ہیں، حضرت عباس کی سندیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے کئی صحابہ کی جو ہے نا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جب آپ ان کو کہتے ہو کہ وہ مرتد ہو گئے تھے تو آپ کے عقیدے کے حساب سے مرتدین کی تو روایت قابل قبول ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے نزدیک جو منافقین کے ساتھی تھے وہ ان کے اوپر تو جرح ہو گئی، انہوں نے تو بیعت کر رکھی تھی ابو بکر اور عمر کی، کہ وہ سارے لوگ سارے صحابہ اور صحابیات سوائے 5 کے آپ لوگوں کے نزدیک ضعیف ہیں، منافق ہیں، نعوذ باللہ منہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مرتدین ہیں. تو ان کی پھر حضرت علی کے شان میں روایتیں کیسے پڑھتے ہو؟ صرف 5 سے پڑھو نا، مقداد، ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی، ان کے علاوہ آپ لوگ کسی سے نہ کریں. تو یہ لوگ اپنے اصول کی خاطر توڑ دیتے ہیں، ایک طرف ان کو منافق کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، پھر ان کا دیکھتے ہیں کہ کام نہیں چل رہا، حضرت علی کی فضائل بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس تو دلائل ہی نہیں ہیں، پھر انہی صحابہ کرام سے جنہوں نے بیعت کی تھی ابو بکر عمر کی، پھر انہی سے وہ پھر روایتیں بھی لیتے ہیں. تو یہ بھی ان کی جو ہے نا منافقانہ پالیسی اور جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں. بھائی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر منافقین تھے، مرتدین تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ پاک نے نبی کو کافروں کے پڑوس میں دفن ہونے میں کوئی مدد نہیں کی. یعنی کہ ان کا کیا عقیدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشہاد. دنیا میں بھی ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی، اور آخرت میں بھی. کتب اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ رسولوں کی میں مدد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی مدد کی، لیکن یہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ منافقین اور مرتدین سے بچانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے سے اللہ تعالیٰ نے رسول کی مدد نہیں کی، انہی کے ساتھ وہ دفن ہوئے، اور نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی، جن کے لیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے رسول آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اور وہ جو مومنوں سے مومنین جو ہے نا وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. تو یہ مومنین جمع کے سیغوں کو حضرت علی اکیلا بناتے ہیں کہ علی کافی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کافی ہے. جب اللہ کافی ہے اور علی کافی ہے تو پھر وہ دفن کیسے ہوئے؟ یعنی کہ قرآن مجید کے آیات کی بھی غلط تفہیم لیتے ہیں، قرآن مجید کے آیات میں بھی تعریف کرتے ہیں، تعریف معنوی، مطلب غلط نکالتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے اہل بیت کی جس میں عظمتیں تھیں وہ آیات صحابہ نے نکال دیں. اگر وہ اللہ کے بدو نکال دیں تو پھر حدیث کے اندر وہ پھر کس طرح سے آئیں؟ کتنی حدیثیں ہیں یہ سنی کتابوں کے اندر، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور لا یحب علی الا مومن، مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے نفرت کرے گا. پھر انی تارکم فیکم ثقلین، ٹھیک ہے، بہما کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. یہ ساری حدیث وغیرہ یہ وہ سارے سنی کتابوں میں شان صحابہ تو ہے. اگر انہوں نے قرآن مجید سے نکال دی تو حدیث سے بھی نکال دیتے، انہوں تو نہیں نکالی، وہ تو موجود ہیں. بہت زیادہ تعریف ہے اہل بیت کی احادیث کے اندر، تو یہ بھی باتیں بھی ان کی غلط ہیں. اگر وہ مرتد تھے صحابہ، جیسے امیر معاویہ کو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ مجھے بتاؤ نا کہ پھر یہ رجال کشی ہے، صفحہ نمبر 104 پہ ہے میرے بھائیو. آپ دیکھیں یہ رجال کشی ہے، شیعہ کتاب، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت حسن، حضرت امام حسین، اور جو ہے نا ان کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا قیس، وہ سب اٹھے اور تینوں نے امیر معاویہ کی، کوفے میں بھی نہ آئیں،
دمشق جا کر وہاں پر جا کر بیعت کی ہے۔ امیر معاویہ نے بلایا، یہ ادھر سے گئے حسنین کریمین، وہاں پر جا کر انہوں نے بیعت کی اور صلح کیا۔ اور جن کے ساتھ امام حسن اور حسین صلح کر لیں تو کیا ہم ان کے ساتھ صلح نہ کریں؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن حسین نے جن کے ساتھ صلح کیا، شیعہ تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ صلح نہ کریں گے، ہم ان کو تو گالیاں دیں گے۔ تو یہ کیا اہل بیت کا طریقہ ہے؟ کیا یہ تم لوگوں نے اہل بیت کو پکڑا ہے؟ یہ تو اہل بیت کے آپ لوگ تو دشمن ہوئے۔ اہل بیت ایک طرف کھڑے ہیں، حسنین کریمین ایک طرف کھڑے ہیں، اور آپ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ جن کے ساتھ امام حسن حسین نے صلح کیا، جن کی بیعت کی، صرف صلح نہیں کیا، بیعت بھی کی ہے، کتابیں بھی تمہاری ہیں، اور تم ان کو گالیاں دیتے ہو۔ کیا کہتا ہے دیکھیں نا آپ، فقال یا حسن قم فبایا، امیر معاویہ نے کہا کہ حسن اٹھو اب بیعت کر لو، فقام فبایا، وہ اٹھے اور انہوں نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین قم فبایا، حسین اٹھو اور بیعت کرو، فقام فبایا، انہوں نے وہ بھی اٹھا اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ یار یہ کتابیں آپ کی ہیں 104 صفحے پر، اور رجال کشی کتاب ہے۔ یہ ہماری اپنی طرف سے میرے بھائیوں باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر جن کو یہ مرتد سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، شیعہ سنی کتابوں کے اندر، دونوں کتابوں میں فضائل لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ آئیں امام زین العابدین سے آگے، ٹھیک ہے، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، علی رضا، امام نقی، امام تقی، حسن عسکری، یہ جو امام ہیں ان کی تو اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف بھی نہیں ہے، کوئی فضائل بیان نہیں ہوا۔ جن کے فضائل اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، یہ ان کے نزدیک وہ لوگ مرتدین ہیں، منافق ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ اور جن کے لیے امام جعفر صادق اور ان کی جو بعد میں اولاد ہے، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں۔ جن کے لیے حدیثیں ہیں ہی نہیں، فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیے، وہ ان کے کہتے ہیں کہ وہ پیغمبروں سے بھی آگے ہیں، نبیوں سے بھی فضیلت میں آگے ہیں۔ اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بھی، کتابیں فضائل بھرے پڑے ہیں، سنی کتابیں اور شیعہ کتاب کے اندر بھی، وہ ان کے اندر ہو گئے جو ہے نا مرتدین اور منافقین، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مانا جاتا ہے؟ یہ ہے فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے نزدیک، عظمت رسول۔ کیا یہ عظمت رسول ہے جو آپ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ علی سے عمر وغیرہ اور ان کی دشمنیاں تھیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی ہوتی اللہ کے بندوں، تو عمر نے شورا میں کیوں داخل کیا؟ بیٹا تھا اپنا عبداللہ بن عمر، بیٹے تھے نا، ان کو تو شامل نہیں کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شورا میں شامل کیا، تو یہ پھر دشمنی ہے۔ اگر وہ بیٹے کو شامل کر دیتے تو بھی جو ہے نا آپ لوگ واویلا کرتے، اور نہیں کیا تو بھی آپ لوگ واویلا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بھی اہل بیت کا دشمن تھا۔ اللہ کے بندو، عثمان تو اتنا تھا کہ اس نے اپنی حکومت کو طول دینے کی کوشش ہی نہیں کی، مرنا پسند کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں جھگڑا کرنا پسند کیا۔ پھر لوگ جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ باغی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اب ان کا جواب سنیں حضرت عثمان کا، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ لیں ہاں ان کے ساتھ جا کر آپ لوگ نماز پڑھو، دشمن تو میرے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نماز جا کر ان کے پیچھے پڑھو، کیوں کہ ان کا دین تو ایک ہی ہے نا، اختلاف تو میرے ساتھ ہے ان کا خلافت کے اندر۔ کتنا بڑے حوصلے کی بات کی۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے کہ میرے دشمنوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جاؤ ان کے ساتھ تو لڑو تم، نہیں کہا ان کے پیچھے نماز جا کر پڑھو، یہ نہیں کہا ان کے ساتھ لڑو، لڑائی کرو۔
اگر کوئی بندہ جس کا یہ مطلب ہوتا نا تھا کہ میں اور ٹائم بھی حکومت کرنے کا شوق ہوتا، خلافت سے محبت ہوتی، دنیا سے محبت ہوتی، تو وہ تو اپنی خلافت کو طول دلاتا، اور جو لوگ ان سے ملنے آئے کچھ بھی نہیں کہتا، ان کو کہا جاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کرو اور مل کے ان کے اوپر جو ہے نا حملہ کرو اور ان کو ختم کرو، یہ باقی لوگ ہیں۔ اندازہ لگائیں حضرت عثمان کے ان الفاظ کے اوپر کسی نے بھی اپنے بیٹوں کو بھی کوئی حکومت نہیں دی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ یہ حدیثوں کو اہل بیت کی کہاں مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری اطرت اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کے دشمن کافر ہیں، اور قرآن کے نزدیک دشمن ان کے کبھی بھی منہ سے نہیں کہیں گے کہ کافر ہیں، کبھی بھی۔ کافی کو نہیں، اصول کافی کو کہیں نا، جو کہتا کہ 17,000 قرآن مجید میں آتی تھیں، 6,666 آیت نہیں ہے۔ فضل القرآن چیپٹر میں آخری یہ حدیث ہے، روایت ہے ان کی، امام جعفر صادق سے ہے کہ وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں 17,000 آیتیں تھیں۔ اب کہیں کافی کلنی اور جتنے سارے تقریباً جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تقریباً آپ کو مل جائیں گی، حیات القلوب میں آپ کو ملیں گی، مولانا باقر مجلسی نے کہا ہے۔ اس طرح سے یہ جو تفسیر اردو کے اندر بھی ہیں ان کے، ان میں بھی آپ کو قرآن مجید میں شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں قرآن مجید کی تحریف کے یہ قائل نہ ہو، اور وہ صحابہ کے اوپر الزام نہ لگاتے ہوں کہ انہوں نے تعریف کر دیا ہے۔ اچھا، اہل بیت کو جو نہ مانے تو نزدیک ان کے وہ کافر ہے، لیکن جو قرآن مجید کو نہ مانے تو وہ ان کے نزدیک مومن ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر یہ اس حدیث کو کیسے آپ لوگوں نے مانا؟ آپ لوگوں نے اس حدیث کو ہی نہیں مانا۔ پھر کہتے ہیں ان کی کتابوں میں، سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں صفحے نمبر 362 پہ اوپر ہیڈنگ لگائی ہے، بنو امیہ شجرۃ الملعونہ فی القرآن، لعنتی درخت ہے، لعنت کیا ہوا درخت ہے بنو امیہ لعنت کیا ہوا درخت ہے نا، اس کے اوپر لعنت برستی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق شجر ملعونہ، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی نے پھر بنو امیہ میں سے شادی کیوں کی؟ جب وہ درخت ہی وہ پورا شجرہ ہی لعنتی ہے، تو لعنت والوں سے حضرت علی نے شادی کیسے کی؟ وہ امامہ بنت زینب ابو العاص کی بیٹی تھی نا، اور ابو العاص کون تھا؟ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ امامہ جو تھی جسے شادی کی حضرت علی نے، بی بی خاتون جنت کے بعد، ٹھیک ہے؟ لعنتی خاندان سے پھر شادیاں بھی کی ہیں انہوں نے، اور ان کو دی بھی ہیں، بنو امیہ کو دی بھی ہے اور لی بھی ہیں انہوں نے۔ تو یہ حضرت علی نے، یہ آپ دیکھیں مناقب آل ابی طالب ہے، یہ مناقب ابن شہر عاشوب کی کتاب ہے، شیعہ رائٹر ہے۔ اس کے اندر کتاب میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 350 پہ ہے، پہلے تو فاطمہ ہے، اس کے بعد کھولا بنت جعفر بن قیس الحنفیہ، جس کا نام محمد ہے، محمد بن حنفیہ، یہ بھی ہے۔ 2 محمد بن حنفیہ کی اماں۔ تیسرا ام البنین جو ہے نا، یہ بھی ہے، عبداللہ جعفر الاکبر اور عباس، حضرت عباس کی اماں ہے، اور عثمان، اور ام حبیب بنت ربیہ، یہ بھی بیوی ہے۔ اسماء بنت امیس، یہ ابو بکر کی شادی کرنے کے بعد پھر حضرت علی نے شادی کی تھی۔ یہ پہلے جعفر طیار، یہ حضرت علی کے بھائی کی شادی تھی، پھر ان کے وفات شہادت کے بعد اس نے شادی کی ابو بکر سے، اس کو مومن اور مسلم سمجھا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ کافر اور منافق تھے، تو یہ عورت بھی پھر کافرہ اور منافقہ تھی، کیونکہ جو شخص کافر کو کافر نہ سمجھے، منافق کو منافق نہ سمجھے، تو وہ بھی منافق اور کافر ہو جاتا ہے۔ جس اس عورت جو بھابھی ہے حضرت علی کی، اس نے شادی کی ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر کے وفات کے بعد پھر یہ حضرت علی سے اس نے شادی کی ہے، تو کافرہ سے حضرت علی نے کیسے شادی کی؟ تو یہ بھی ہے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفیہ سعید ہے. اس کے بعد پھر شعیب المخزومیہ ہیں. اس سے بیٹیاں پھر الحسن اور رملہ پیدا ہوئیں. یہ رملہ حضرت علی نے پھر یہ بھی ان کو دی ہوئی ہے، بنو امیہ کے جو ہے نا سے شادی کروائی ہے اس کی. اس کے بعد حملہ بنت مسروق ہیں، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ابو بکر و عبداللہ. اس کے بعد امامہ بنت ابی العاص بن ربیع، یہ اس سے جو ہے نا وہ شادی کی حضرت علی نے. یہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو العاص، باپ ابو العاص تھا اور اماں کا نام تھا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی لکھا ہوا ہے زینب بنت رسول اللہ. کہتے ہیں صرف ایک ہی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں لکھا ہوا ہے کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی زینب بھی تھی، جس کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، اور اس کی پھر جو بیٹی تھی جو ہے نا امامہ، جسے پھر علی نے بعد میں شادی کی ہے. تو یہ امامہ جو تھی یہ بھی تو اموی تھی، لعنت شدہ خاندان سے. علی نے کیسے شادی کی؟ اور پھر حضرت حسن نے بھی شادی کی ہے، اور وہ دیتے رہے ہیں. یہ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع میں آؤں گا کہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں کتنی تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کتنی آپس میں رشتہ داریاں تھیں. یہ انشاءاللہ الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا امام مہدی جو ہے نا وہ امام حسن عسکری کی اولاد سے ہے، اس کا باپ امام حسن عسکری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے ابو داؤد کے اندر، اس میں کیا ہے کہ مہدی میرے نام کی طرح اس کا نام ہوگا، یعنی محمد. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. لیکن شیعہ کے ہاں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیعہ کے ہاں حضرت امام مہدی کا نام حسن عسکری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں نا، ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں. ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے باپ کی طرح ہے، اور اس کا نام میرا نام، اس کی ماں کا نام میری ماں کی طرح ہے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ بات ہے ہی نہیں ان کے اندر. تو ہم کیسے مانیں کہ وہ غار میں چھپا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوگا اب، نہ کہ وہ جو غار میں چھپا ہوا ہے آج تک، وہ ابھی تک نہیں آ رہا. حالانکہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں شیعہ گورنمنٹ ہے، شیعہ طاقتور ہیں. ایران تو کم از کم ہے نا، اب تو اس کو نکلنا چاہیے. عراق میں بھی شیعہ کی گورنمنٹ ہے، پھر کیوں چھپا ہوا ہے وہ ابھی؟ کہتے ہیں ڈرپوکوں کو امام نہیں بنانا چاہیے. ابو بکر اور عمر کہتے ہیں لڑائی میں بھاگتے تھے، تو یہ جو اب کا امام ہے یہ ابھی تک بھاگا ہوا ہے، کئی صدیاں ہو گئیں. اب اتنی حکومت ہے پھر بھی نہیں آ رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ خلیفہ نہیں بن سکتے تو امام کیسے پھر آپ لوگوں نے بنایا جو بھاگا ہوا ہے؟ 1200-1300 سال ہو گئے. چلو وہ اتنا تو مانتے ہو نا کہ جنگوں میں جاتے تھے. مجھے بتائیں کہ حضرت امام جعفر صادق امام ہے، کتنی جنگیں کی ہیں اس نے؟ موسیٰ کاظم نے کتنی کی ہیں؟ زین العابدین امام ہے، کتنی جنگیں کی، کتنی جنگیں لڑا وہ؟ آپ کہتے ہیں نا جو جہاد کرے، یہ انہوں نے تو جہاد ہی نہیں کیا. تو ان سے وہ بہتر نہیں ہے جو جہاد میں گئے تو صحیح، وہ لڑے بھی ہیں بھاگے بھی نہیں ہیں. لیکن آپ شیعوں کی باتیں ہم مانیں تو بھی اتنا تو مانو گے نا کہ وہ جہاد میں گئے تھے. تو جو جہاد میں گئے تھے لڑے بھی ہیں، ان کو تو آپ لوگ خلیفہ نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، منافق سمجھتے ہیں. اور وہ جو گھر میں بیٹھے رہے، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، جنہوں نے جہاد کیا ہی نہیں، گھر میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، ان کے نزدیک وہ ان سے جو میدانوں میں گئے، جہاد کیا، فتوحات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کروایا اور روم کو فتح کروایا. ابو بکر نے جہاد کیے، عثمان نے جہاد کیے. جو انہوں نے جہاد کے فتوحات کی، ان کے نزدیک وہ مرتد اور منافق نعوذ باللہ منہ. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہے، وہ معصوم بھی ہیں. پہلے بھائی اپنے گھروں کو تو دیکھو کہ جہاد 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 جو کہتے ہو کہ وہ بھاگ گئے تھے، تو یہ تو بھاگنے والوں سے بھی زیادہ ڈرپوک نکلے. ان کو کیسے امام مانا آپ لوگوں کے عقیدے کے حساب سے؟ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے.
تو آج بس کچھ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔